بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری۔ عمران خان صاحب کو بے گناہ جھوٹے مقدمات میں قید ہوئے 987 دن ہو گئے ہیں۔ ان کی اہلیہ بشرا بی بی، جن کے پاس کوئی سرکاری عہدہ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف عمران خان کو اذیت دینے کے لیے جھوٹے مقدمات میں قید ہوئے 723 دن ہو گئے ہیں۔ جس طرح عمران خان صاحب کی اچانک آنکھ خراب ہوئی اور وہ 3 ماہ سے بولتے رہے تھے جیل سپریڈنٹ کو کہ میری آنکھ سے نظر نہیں آ رہا، لیکن نہیں دکھایا گیا اس ٹائم ان کو، ڈاکٹروں کو ان کے نہ ذاتی معالجین سے ملنے دیا گیا، نہ عمران خان صاحب کی فیملی سے ملنے دیا گیا، اور رات کے اندھیرے میں انہیں پیمز ہسپتال لے جایا گیا اور وہاں پہ ان کا جو ہے وہ علاج کیا گیا۔ اسی طرح بشرا بی بی کی بھی دائیں آنکھ میں وہی بیماری، ریٹنا والی بیماری جو عمران خان صاحب کو تھی، اس کا پتہ چلا ہے، اور بشرا بی بی بھی کئی دنوں سے تکلیف میں تھی۔ اچانک ان کو شفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل لے جایا گیا راولپنڈی، اور وہی رات کے اندھیرے میں نہ ان کی فیملی کو بتایا گیا۔ خاتون ہے، وہ بتانا چاہیے تھا ان کا علاج کرانے سے پہلے ان کی خاندان کو کم از کم۔ یہ کتنی نیچ حرکتوں تک آ چکے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک خاتون ہے، اس کو آپ ہسپتال لے کر جا رہے ہیں اور اس کی فیملی تک کو نہیں پتا، اس کی بہن ہونی چاہیے، اس کی کوئی بیٹی ہے ان کو بلانا چاہیے تھا، پہلے سے بتانا چاہیے تھا۔ کس طرح اچانک پلان کر لیا اور سرجری کروائی رات کو ان کی آنکھ کی۔ وہی بیماری کیسے ہو گئی جو عمران خان صاحب کو ہے؟ عمران خان صاحب کی تو عمر 74 سال ہے، ان کی تو عمر اتنی نہیں ہے، تو چھوٹی عمر کی ہیں عمران خان کے مقابلے میں، تو ان کو کیسے وہی والی بیماری ہو گئی؟ آپ سوچیں ذرا کہ کیا دیا جا رہا ہے، کس طرح کے ایک جیسے جو ہے وہ حالات میں رکھا جا رہا ہے، اور کیوں نہیں ان کے ٹیسٹوں کی رپورٹیں منظر عام پہ لائی جاتی، کیوں ان کو ذاتی معالجین سے نہیں ملنے دیا جا رہا؟ تو آپ سوچیں کہ کیسا سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے عمران خان صاحب سے اور ان کی اہلیہ سے، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بیمار ہیں، کوئی بھی قیدی اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی فیملی کو بتایا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے، ان کا صحیح پراپر علاج کیا جاتا ہے، لیکن اسی طرح ہوا اور رات کو بتا دیا گیا، جس طرح ٹویٹ میں لکھا ہے بیرسٹر گور نے کہ مجھے رات کو اطلاع دی گئی اور بتایا گیا کہ عمران خان کی اہلیہ کا علاج کرایا جا رہا ہے، تو انہیں کیوں بتایا؟ وہ کوئی فیملی ہیں بشرا بی بی کی بیٹیاں ہیں، ان کی والدہ تک زندہ ہیں، ضعیف ہیں، ان کی بہنیں ہیں، تو آپ نے انہیں کیوں نہیں بتایا؟ آپ بیرسٹر گور کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پارٹی کے چیئرمین ہیں، پارٹی سے کیا کام ہے بشرا بی بی کی بیماری کا؟ وہ تو ان کی فیملی کو بتانا چاہیے، لیکن نہیں بتایا فیملی کو۔ اور صبح کے ٹائم 9 بجے جب آپریشن ہو گیا اور اس کے بعد انہیں واپس، آپ دیکھیں کہ ریٹنا کا آپریشن ہوا ہے، ان کو رکھنا چاہیے تھا، آنکھ کے اندر تکلیف ہے ان کو، اور گندے حالات ہیں، جیل کے اندر مکھیاں ہیں، کیڑے ہیں، ادھر دوبارہ ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ان کو رکھنا چاہیے تھا، ہسپتال کے اندر ایڈمٹ کرنا چاہیے تھا، جیل وارڈ میں ایڈمٹ کر دیتے، لیکن کم از کم ان کا صحیح پراپر علاج کراتے، ان کی فیملی وہاں پہ رہتی، ان کا خیال رکھتی، جیل وارڈ ہی میں ان کو رکھ دیتے، وہاں پہ فیملی ان کا خیال رکھتی، بچیاں ان کا خیال رکھتی۔ ان کو واپس شفٹ کر دیا ہے، اور اس کے بعد 9 بجے جو ہے وہ فون کر کے بلا رہے ہیں بچوں کو اور ان کی فیملی کو، اور وہ ملنے آئے ہیں۔ 2 گھنٹے جیل کے باہر انہیں کھڑا رکھا ہے اور صرف 1 گھنٹے کی ملاقات کرائی ہے۔ آپ سوچیں کہ کوئی بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کی جاتی ہے، اس کی فیملی اس کے ساتھ ہوتی ہے، کتنا شدید درد ہوتا ہوگا، ہلکا سا مٹی چلی جائے آنکھ کے اندر تو بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی سرجری ہوئی بھی ہے ان کی آنکھ کی، آپ سوچیں، لیکن نہیں بتایا گیا اور انتقام لیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی قدرتی بیماری نہیں ہے کہ عمران خان کو بھی وہی ہوئی، بشرا بی بی کو وہی ہو گئی۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ اسی وجہ سے جو ہے عمران خان کی بھی فیملی، ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں لے جایا جائے، ہماری موجودگی میں، عمران خان کے ذاتی ڈاکٹروں کی موجودگی میں ان کے جسم کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، ان کے خون کے ٹیسٹ ہوں، اور وہ منظر عام پہ آئیں وہ رپورٹس۔ ان کے بیٹے جو ہیں وہ تفتیش میں ہیں، ان کو پاکستان نہیں آنے دیا جا رہا۔ تو یہ سارا ڈرامہ صرف اور صرف نیچ حرکتیں ہیں عاصم منیر اور اس کی رجیم کی، اور خوفزدہ ہیں اور بدلہ لے رہے ہیں، سیاسی انتقام لے رہے ہیں۔ یہ اتنے گرے ہوئے ہیں کہ خواتین سے سیاسی انتقام لے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، 76 سال ان کی عمر ہے، کینسر کی مریض ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ جیل میں بند کیا ہوا ہے جھوٹے مقدمات میں۔ پی ٹی آئی کو
تمام لوگوں کو اس پر بھرپور آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ زندگی کا معاملہ ہے، بیمار کس طرح ہو گئے ہیں، دونوں کو ایک جیسی بیماری کس طرح ہو گئی اور اس کے پیچھے کیا ہے، وہ کون سی خوراک یا کیا دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی بیماری ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو بھی۔ پاکستان تحریک انصاف مردان کے اندر جلسہ کرنے جا رہی ہے 19 تاریخ کو، اور بیرسٹر سلمان صفدر کے ذریعے پیغام آیا عمران خان صاحب کا کہ جلسے کیے جائیں خیبر پختونخوا کے اندر اور تحریک کو تیز کیا جائے۔ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے جو جرگہ کیا ہوا تھا وکلا کا، اس کے اندر انہوں نے خطاب کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم جمہوری انداز سے جدوجہد کر رہے ہیں، ہم نے کوئی اسلحہ نہیں اٹھایا، کوئی ڈنڈا نہیں اٹھایا، کوئی بندوق نہیں اٹھائی، اس کے باوجود ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کو 4 سال مسلسل جبر کے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں عدالت گیا ہوں، میں نے بیٹھا رہا، درخواست کی، مجھے سلام کا جواب تک نہیں دیا گیا چیف جسٹس کی طرف سے، میں نے پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو باقاعدہ خط لکھا، اس کا جواب نہیں آیا، اڈیالہ کے باہر 3 4 گھنٹے بیٹھا رہا، مجھے اپنے لیڈر عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اب ہر حد تک جائیں گے، جمہوری طریقے سے پرامن رہتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ کچھ دن ہم خاموش رہے اور ہم سمجھ رہے تھے کہ کوئی طریقہ کار واضح کیا جائے گا اور عمران خان صاحب سے ملاقاتیں شروع ہوں گی، ان کی جو صحت خراب ہے انہیں ہاسپٹل لے جایا جائے گا، لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اس موجودہ حکومت جو فارم 47 کی ہے، جو عاصم منیر لاء کے مطابق کام کر رہی ہے، تو سہیل آفریدی نے آج کے جو تقریر کی ہے اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا گیا ہے، انہیں کوئی جمہوری قدریں نہیں رہی اس ملک کے اندر، اور نہ یہاں پہ آئین ہے نہ یہاں پہ قانون ہے، صرف اور صرف پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جھوٹے مقدمات میں جو ہے وہ پھنسا دیا جاتا ہے، جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے اور سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ امریکہ اسرائیل ایران جنگ جو 15 دن کی جنگ بندی ہوئی، اور ایران لگاتار کہہ رہا تھا کہ اس جنگ بندی کو وہ جب تک نہیں مانے گا جب تک اس کے اندر لبنان شامل نہیں ہو جاتا، عراق شامل نہیں ہو جاتا، اور پریشر تھا، ہم سب کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کے اندر بھی عوام کی مزاحمت کا سامنا ہے، سینٹ میں، کانگریس میں ان پر تنقید ہو رہی ہے اور مہنگائی ہو چکی ہے، ایک قسم کے پھنس گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کے اندر اور اب جنگ بندی چاہتے ہیں، اسی لیے پاکستان کے ذریعے بات چیت شروع کی انہوں نے ایران کے ساتھ، اور عاصم منیر جو ایران کے دورے پہ ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ ایرانی صدر کے ساتھ بیٹھے تو اس طرح لگ رہا تھا جیسے وہ پاکستان کے سربراہ ہیں، اور پہلی دفعہ اس طرح کی تصویر دکھائی گئی ہے کہ 2 سربراہ آپس میں مل رہے ہیں۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ اس ٹائم عاصم لاء لگا ہوا ہے اور مارشل لا ایک قسم کا، اور عاصم منیر ہی پورا ملک چلا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تو ایک کٹ پتلی ہے اور ہارا ہوا شخص جو ہے اس کو ساتھ بٹھا دیا ہے پاکستان کی وزیر اعظم کی کرسی پہ عاصم منیر نے۔ ہم سب نے دیکھا ایران نہیں مان رہا تھا، جب تک وہ مذاکرات پہ نہیں آئے گا، جب تک لبنان کو اس جنگ بندی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ پریشر تھا، وہ جنگ بندی چاہتے ہیں، اس لیے کہ پوری دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جس طرح عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا، اسی طرح برطانیہ نے ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا، اسپین نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا، اٹلی نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا، اور ہم سب نے دیکھا کہ آسٹریلیا سے لے کر جاپان سے لے کر جنوبی کوریا تک سب نے ساتھ چھوڑا، امریکہ کا، نیٹو نے ساتھ چھوڑ دیا۔ امریکی عوام ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تھی، اس جنگ کے خلاف نکلی، 80 لاکھ لوگ باہر نکلے، سینٹ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں، امریکہ کے اندر کانگریس مین آوازیں اٹھا رہے ہیں، اور اس جنگ بندی کو تیزی سے ختم کرنے کے لیے پاکستان کا سہارا لیا گیا۔ ایک دفعہ وہاں پہ ٹاک ناکام ہوئی، اور اب سفارتی سطح پر جب ایران نے پریشر دیا ہوا تھا کہ لبنان کو شامل کیا جائے اس جنگ بندی کے اندر، ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو منایا ہے، اور اب اسرائیل اور لبنان میں 10 روزہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ ایران نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے، حماس بھی اس جنگ بندی میں شامل ہے، اور 12 لاکھ لوگ جو بے گھر ہو گئے تھے اور کئی ہزار لوگوں کو شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا۔ اب حماس تنبیہ کر رہا ہے کہ ایک دم اپنے گھروں میں لوگ نہیں جائیں،
اسرائیل کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ دوبارہ بمباری کر سکتے ہیں. تو اس 10 روزہ یہ جنگ بندی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کن شرائط پر دوسرے مذاکرات ہوتے ہیں. امریکہ اور ایران کے دوران پاکستان آپ کو پتہ ہے پوری کوشش کر رہا ہے. عاصم منیر خود گئے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب گئے، قطر گئے ہوئے ہیں، اور اب ترکی جا رہے ہیں. تو پاکستان امریکہ کے کہنے پر یہ مذاکرات کرا رہا ہے، اور امریکہ جو شرائط دے رہا ہے وہ جا کے بتا رہا ہے ایران کو. اس جنگ بندی میں جو ہے وہ جو ابنائے ہرمز جو 40 دن بند رہا، اور اب اس کی ناکہ بندی کر رہا ہے امریکہ اپنی بحریہ کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ دوبارہ سے اپنی فوجی قوت بڑھا رہا ہے خلیج کے اندر امریکہ، اور بحری بیڑے بھی لا رہا ہے، فوجی بھی زیادہ لا رہا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ چائنا کی بھی ایک قسم کی ناکہ بندی ہو گئی ہے. ابنائے ہرمز سے چائنا کو